بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صحافت یا جرنلزم کا تو اس ملک میں پہلے ہی جنازہ نکل چکا. جس طرح سے میاں نواز شریف نے چارٹرڈ طیارہ کروایا، وہاں پر صحافیوں کو بلایا، وہاں پر سارے صحافی جہاز میں بیٹھ کر سیر بھی کریں گے، وہاں بھی رکیں گے، اور جس طرح وہ لمحہ بلمحہ کوریج کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایک شخص انہی کا اپنا ہی نعرہ لگاتا ہے، اس پر بھی موبائل لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایئرپورٹ پر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسے آ رہے ہیں ویسے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں جس طرح سے دیے گئے ہیں اور جس انداز سے دیے گئے ہیں، یعنی جہاں پر آپ کی مین ہیڈ لائن وغیرہ ہوتی ہے، جہاں پر آپ کی بڑی خبر آپ کو سب سے زیادہ نمایاں کر کے لگانی ہوتی ہے، وہاں یہ اشتہار پورے تقریباً صفحے کے، اور اس انداز میں اوپر والی لائن ہے کہ جیسے یہ خود اخبارات نے یہ خبر لگائی ہوئی ہے، جبکہ وہ ایک اشتہار ہے. اس انداز سے دینا کہ یہ آپ نے پیسے ہی ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے لگانی خبر اس طرح، یہ اشتہار اس طرح لگانا ہے جیسے یہ خبر ہو. اور آپ اندازہ لگائیے کہ پیسہ جس طرح بھایا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح بسیں بھر کے لائی جا رہی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب یہ مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ کیسے کرتے ہیں کہ لوگ خود وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، یہاں تو سب کو لایا جا رہا ہے. اور وسعت اللہ خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں، سینئر صحافی ہیں، کہ لوگ امڈائے جا رہے ہیں، امڑ کے نہیں آ رہے، امڈائے جا رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں. اچھا، کہیں خبر آتی ہے ناشتے کا انتظام ہے، کہیں کچھ ہے، اور بہت سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو زور تو پورا لگا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایک پورا ایسے ہے نا کہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ کھیل تو بڑا اچھا بنا دیا ہے، ماحول بڑا اچھا اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. لیکن اس میں جناب ایک خرابی یہ بھی آ گئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو میں بہت سی ایسی باتیں کر دی ہیں کہ جو اب بتا رہی ہیں کہ خود وہ مان رہے ہیں کہ مطلب میچ فکس ہے، پھر یہ کہ سب پتہ ہے کہ کس طرح سے کیا ہو رہا ہے، ان تک کیسے خبریں پہنچ رہی ہیں. بشریٰ بیگم عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کے جو سابق خاوند ہیں، ان کے کوئی حوالے سے جس طرح کہا جا رہا ہے ان کا بھی انٹرویو یا کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس جس طرح آپ دیکھ ہی رہے ہیں لاپتہ ہونے کے بعد لوگوں کی آ رہی ہیں یا گرفتاری کے بعد، تو وہ آنے والی ہے. تو اس پر خواجہ آصف صاحب نے ایک عجیب سی بات کر دی جس پر سب حیران ہے کہ اچھا ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو چکی ہے. اب جناب علینا شگری صاحبہ ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے یہ انٹرویو کیا ہے اور اب اس کو سب ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ تو خواجہ آصف نے فکسڈ میچ کا اعتراف کر لیا، کیونکہ خواجہ آصف پیپلز پارٹی کا جواب دے رہے ہیں کچھ اس انداز سے کہ جی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی یہ تو سارا فکس میچ ہے اور یہ تو نون لیگ کو لانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا جواب وہ یہ دے رہے ہیں. ہمارے اوپر یہ الزام، اگر پیپلز پارٹی ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو اس طرح کوئی، میرا مطلب بچے تو نہیں ہے نا، 14 مہینے ہمارے ساتھ گزارے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے میں ان کو پتہ لگا ہے کہ ہم there is a fixed match, you know. یار اب ان کو پتہ لگا ہے فکس میچ ہے، تو بڑے دیر سے ان کو پتہ لگ چلا چاہیے. ان کو پہلے نہیں پتا تھا، بندے پارٹنرز جب ہمارے ساتھ ہے تب ان کو نہیں پتا تھا. بس وہ بات یہ ہے کہ حکومت میں مزے لینے کے لیے، اختیار کے مزے لینے کے لیے تو پھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب ویسے بھی بہت مشہور ہیں. کبھی انہوں نے جس طرح خواتین کے بارے میں جو باتیں کیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا ڈیزل کا لقب جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے دیا تھا. پھر کئی دفعہ یہ خواتین کے حوالے سے بڑی شرمناک باتیں اسمبلی میں کر چکے ہیں. اب انہوں نے پوری قوم کے حوالے سے ایک دفعہ پھر پہلے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹر، تو کیا کسی خود مختاری خودداری رہے گی؟ اب وہ کہتے ہیں اور زیادہ غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، ہم سارے جناب فقرے ہیں. جی یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں آپ اپنی کنٹری کو اوور ویلیو کرتے ہیں. کیا اوقات ہے اس ملک کی؟ مطلب استغفر اللہ، کیا کہیں، اب دکھ ہوتا ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، فقرے ہیں ہم جو ہے. Why should an international establishment bet on something in our country, you know? بس Why do you overvalue your country and other? جو آپ کی ویلیو ہے، یعنی یہ ان کے نظر میں پاکستان کی اوقات ہے. مطلب معاف کیجیے گا لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں. مجھے کہتے اچھا نہیں لگ رہا اپنے وطن کے حوالے سے، میں تو نہیں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا. کہتے ہیں کیا آپ کی ویلیو کیا ہے، اوور ویلیو کیوں کرتے ہیں، زیادہ آپ کیوں بتاتے ہیں آپ کے ملک کی. یہ جس ملک میں یہ وزیر دفاع رہتے ہیں، وزیر خارجہ رہتے ہیں، یہ اس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہو اور جناب بڑی پارٹی کا اتنی دفعہ جناب وہ جیت چکا. خیر وہ جنرل باجوہ کو فون بھی کیا ہارتے ہوئے انہوں نے. تو وہ اگر ملک کے بارے میں یہ سوچ رکھے گا اپنے ملک کے بارے میں، تو کیا کرے گا باہر جا کر، کیا سوچ رکھے گا اور کیا وہ ملک کے لیے حاصل کر سکے گا جب وہ جا اس طرح رہا ہے جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا جی بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو وہی ان کی سوچ ہے، ہر طرف یہی انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. انہوں نے ملک کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ جناب یہ صرف یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اقتدار کے مزے لینے ہیں. جس طرح کی عیاشی یہاں پر ہوتی ہے، اوور ویلیو. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں نواز شریف جس طرح چارٹرڈ پلین کروا رہے ہیں، کوئی کروا سکتا ہے؟ ان کا رہنما جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی اس طرح کی گاڑیوں میں پھر سکتا ہے؟
یہ ویلیو ہے اس ملک کی کہ یہاں آپ آ کر لوٹتے ہیں تو آپ دیکھیے دنیا کے امیر ترین لوگوں میں چلے جاتے ہیں. یہ تو ویلیو ہے اس کنٹری کی. لیکن جب باہر آپ جاتے ہیں, یہاں سے لوٹنا ہے, یہاں سے بڑا پیسہ بنا ہے, امیر تین لوگوں میں چلے جانا ہے, لیکن ملک غریب کر دیا اور باہر جا کر جناب یا یہاں بیٹھ کر یہ کہ جی اس ملک کی تو ویلیو ہی نہیں ہے, اس ملک کی کیا ویلیو ہے. اچھا, اس کے بعد اب یہ بھی ان کا بیان عجیب کہ جی اس کے خامند یعنی خاور مانیکا, یہ علینا شگری صاحبہ خود جنہوں نے انٹرویو کیا ہے وہ اس کو شیئر کر رہی ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہ جی اس کے خامد یعنی خاور مانیکا نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں نے اس دن طلاق دی تھی. خواجہ آصف نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ خاور مانیکا جو کہ گرفتار ہیں انہوں نے بیان دے دیا ہے. تو اگر خاور مانیکا صاحب نے بیان دے دیا ہے تو ابھی تک سب کسی کے سامنے تو آیا نہیں, تو ان کو کیسے پتہ لگ گیا ہے؟ آپ سوچیں نا ذرا, تو کس طرح سے ساری ملی بھگت ہے, کیا ہو رہا ہے, اور پہلے انٹرویوز کا کیا بنا ہے. خاص طور پر شیخ رشید صاحب کے انٹرویو میں نے تو کمال ہی کر دیا ہے نا. تو پہلے انٹرویو سے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اور شیخ رشید صاحب کا تو جناب وہ کمال ہی ہو گیا, اس پر تو اب کیا کہیں. دوسرا جناب اکبر باجوہ نے خود جی این این کے لیے پروگرام کیا سیالکوٹ میں جا کر, اور جو کہ ان کا حلقہ مانا جاتا ہے خواجہ آصف کا. وہاں آپ دیکھ لیجئے کیا ہے, جو کچھ عثمان ڈار ان کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو یہ ووٹ نہیں مانگ سکتے. اور جو ان کی والدہ نے, عثمان ڈار کی والدہ نے کہا ہے کہ جی خواجہ آصف سن لو, میں تمہارے مقابلے پہ آؤں گی, اور جس طرح ان کے ساتھ گھر میں دست درازی کی گئی اس کی ویڈیو آئی, اس کے بعد خواجہ آصف نے معافی مانگی, کہا جی میں گھر جا کر معافی مانگوں گا, لیکن وہ سلسلہ رکا نہیں, وہ بڑھا. بہرحال جناب اب ہو یہ رہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے پرانے بیانات بھی دکھائے جا رہے ہیں جو وہ پاکستانی فوج کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے, اور اب بالکل حالات بدل گئے ہیں, اب ان کو اقتدار عزیز ہے, تو اس لیے وہ ذرا فرق چل رہے ہیں. علینا شگری صاحبہ نے یہاں تک لکھا ہے اس کو, جنہوں نے انٹرویو بھی کیا یہ خواجہ آصف کا, فکسڈ میچ, وہ بھی اس کو فکسڈ میچ, اس کو یعنی واضح طور پر وہ یعنی فکسڈ میچ قرار دینی ہے. یہ جو خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہ جی وہ سٹیٹمنٹ دے چکا ہے, انہوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ گرفتاریاں کروا رہے ہیں, یہ بیانات نکلوا رہے ہیں, یعنی یہ اب اتنے گر چکے ہیں کہ اس طرح کے بیانات کسی کے حوالے سے ذاتی زندگی کے بارے میں, کسی کے نکاح, کسی کی عدت, کسی کی طلاق, اس کے بارے میں اب یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اور اس پر اکبر باجوہ جو ہے وہ کہتے ہیں خدا لاٹھی نہیں مارتا, مت مارتا ہے. تو خود انہوں نے بتا دیا ہے, تو یہ بڑی ایڈمیشن ہے کہ کس طرح سے یہ گرفتاریاں کروا رہے ہیں, کس طرح سے بیانات کیا لینا چاہتے ہیں لوگوں سے, ان کو پکڑ کے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے بارے میں ذاتی اٹیک کریں. کہا یہی جا رہا تھا, شیخ رشید صاحب کا بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جی وہ بھی کچھ اس طرح کا کریں گے, کچھ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں اس طرح کا کریں گے, لیکن وہ ہوا نہیں. اور اب یہ جناب یہ تو پہلے ہی بتا رہے ہیں خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے, اب آپ دیکھ لیجئے. تو اس پر جناب وہ مت ماری گئی, یہ صحیح بات ہے کہ یہ خود انہوں نے ایڈمٹ کر لیا فکس میچ کا بھی, اور گرفتاریاں بھی, اور یہ جو بیانات زبردستی لیے جا رہے ہیں وہ بھی, لیکن کوئی اس طرح کے بیانات کو اہمیت نہیں دے گا, کوئی اس طرح کے بیانات کو نہیں مانے گا. اور اب جناب اگر ابھی تک جلسے کی بات کریں, رات کے مناظر بھی تھے, صبح کے مناظر بھی لوگ دکھا رہے ہیں, دوپہر کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں, اور اس میں کھانا پینا تو چل ہی رہا ہے, اشتہار بازی تو چل ہی رہی ہے, جس طرح لگے ہوئے جی آؤ پھر سے سنبھالو یہ ملک بچا لو نواز شریف. یہ ان کا جو نیا انہوں نے گانا تیار کروایا ہے, اس کی وہ لائن آپ دیکھیے نا تمام اخبارات میں کہ قائد نواز شریف پاکستان کے تاریخی جلسے میں پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا پلان دیں گے نون لیگ. اب یہ بالکل اس طرح سے لگایا ہے, نیچے تو اشتہار ہے. پھر نواز شریف کی آمد سے قبل جاتی عمرہ میں صفائیاں شروع ہو گئی ہیں, سب سرکاری خرچ پر. یہ صفائیاں بھی سرکاری خرچ پر کرواتے ہیں. آپ سوچیں ذرا, اپنے ملازموں سے نہیں, ذاتی ملازم جو ہیں جیسی حکومت میں آتے ہیں ان کو سرکاری پے رول پہ لے جاتے ہیں. یہ تو ان کا انداز ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب کبھی شیر گھمائے جا رہے ہیں جو کہ ویسے لیگل ہے لاہور کی سڑکوں پر جناب کے دکھانے کے لیے, کوئی بنے ماحول بنے, کچھ کسی طرح سے جناب کوئی ہم اس طرح کا ماحول بنا سکیں کہ بڑا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر اس طرح کی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب انہوں نے ہر ایک کو مینیج کیا ہے, میڈیا کو مینیج کر لیا ہے, بیوروکریسی خود جناب ساری انتظامیہ ان کے ساتھ ہے, سب کچھ ان کے ساتھ ہے. صرف عوام نہیں ہے, اب ان کو خوف جو ہے نا وہ یوٹیوبرز کا ہے, اور انہوں نے سخت ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی یوٹیوبر نظر نہ آئے, دھیان کرنا ہے, میڈیا سارا کنٹرول ہے اس کو آنے دیں. یہ حقیقت جو ہے اندر لوگ کس طرح سے آئے ہیں, آ کر بھی وہ ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ لوگ کہنے جی 5,000 روپے ہمیں دیا ہے تو آئیں گے, لیکن ووٹ عمران خان کا, اس طرح کے بیانات اگر نکل آئے تو یہ تو سارا ماحول اور ہو جائے گا. تو وہ اور کوئی نہیں دکھائے گا, صرف آپ کو وہاں پر سوشل میڈیا کے نوجوان دکھائیں گے, یوٹیوبرز دکھائیں گے, حقیقت وہ آپ کو دکھا دیں گے. اس لیے ان کے اوپر خاص نظر رکھنی ہے, یہ اصل ٹاسک ہے. اس لیے آپ دیکھیے ڈرون کا استعمال ہونے کا ہے, وہ نہیں کرنا. جھنڈے جس طرح گئے ہیں, لائٹیں نیچے کر کے لگائی ہیں, اتنا خرچ کرنے کے باوجود, اربوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود, کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود خوف اتنا ہے.
یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جبکہ گاڑی بھی آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، وہ سیر کے بہانے نہ آ جائیں اور اس طرح کے کوئی انٹرویوز نہ چلے جائیں، حقیقت نہ پتہ لگ جائے. اس کا ان کو بہت زیادہ خوف ہے کہ لوگ یہ بتا دیں گے کہ جناب ہمیں بریانی نہیں ملی، یا ہم تو یہ کھانے آئے تھے، یا اس طرح سے آئے تھے، ووٹ تو عمران خان کو دیں گے، نعرے عمران خان کے لگا دیں. تو یہ کہیں نہ ہو جائے، اس چیز کا ان کو بہت زیادہ خوف ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.